بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے سلسلے میں ہم مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے، بیت المقدس سے کیا تعلق ہے، اور بیت المقدس پر مسلمانوں نے کیسے فتح حاصل کی اور بیت المقدس کو کیسے کیپچر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے تک رومیوں کا بیت المقدس کے اوپر قبضہ تھا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات سنی ہے کہ روم کے ایک بہت بڑے بادشاہ نے، ٹائٹس نے، بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا، اور بیت المقدس پر ایک لمبے عرصے تک رومیوں کی حکومت رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، کنورٹ ہو گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں 639 عیسوی میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ لیکن اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے، بڑی انٹرسٹنگ اس کی اسٹوری ہے سننے سے، اور اس واقعے کو، فتح بیت المقدس کی اس تاریخ کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دل میں بٹھانے سے اس کا تعلق ہے۔ ہوا تو یہ فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن اس کو فتح کرنے کا جو آغاز تھا، جو شروعات تھی، وہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گئی تھی۔ شروعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شام کے علاقوں کی طرف مسلمانوں کے لشکر بھیجے تو ہر اسٹیٹ کا، ہر صوبے کا ایک الگ خاص طور سے ایک جنرل بنایا، ایک بڑا کمانڈر ان کا بنایا گیا، جس میں فلسطین کا علاقہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فلسطین کے، شام کے مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مسلمانوں کی اور اس دور کی جو مسلمانوں کی حکومت تھی، اس حکومت کے انڈر میں یہ سارے ایریاز، یہ سارے علاقے آ گئے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور وہ جو مشہور معرکہ ہے، مشہور لڑائی ہے، جس کو بیٹل آف یرموک کہا جاتا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی۔ اس جنگ کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ فاتحین بیت المقدس میں ان کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، جس کو سیج آف جیروسلم کہا جاتا ہے۔ تقریباً 4 مہینے تک بیت المقدس کا محاصرہ کر کے، اس کا گھیراؤ کر کے رکھا گیا۔ اندر سے ان کو یہ امید تھی کہ مسلمان محاصرہ کر کے تھک جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، اور یہ شہر مسلمان کبھی اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے۔ لیکن جب محاصرہ لمبا ہو گیا، اندر جو عیسائی موجود تھے، جو ان کے پادری اور پوپ موجود تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ اب سرنڈر کرنے میں ہی عافیت ہے، اور انہوں نے باضابطہ ڈسکشن شروع کر دی، باضابطہ سیٹلمنٹ کی بات ہونے لگی کہ اب لڑنا اور جنگ کر کے ہمارے اس علاقے کو بچا لینا ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری ہمت نہیں ہے، اس لیے
ہم یہ علاقہ، اس علاقے کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار۔ لیکن انہوں نے اس موقع پر شرط رکھی کہ یہ جو اس وقت فوج ہمارے سامنے ہے، اس کے کمانڈرز ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنے اس علاقے کی بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ خود ہمارے پاس آئیں، ہم چابیاں ان کے حوالے کریں گے، ہم یہ شہر ان کے کنٹرول میں دیں گے، ہمیں سیٹسفیکشن پوری طرح ملنی چاہیے۔ یہ ایک بات انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہی۔ اور اصل دوسری بات یہ ہے، تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلانے کا مقصد، چابیاں ان کے ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے والے کی علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان کے اندر وہ صفات، وہ کوالٹیز، وہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے جو سن رکھا تھا اس کو کلیریفائی کرنا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مل کر ان کو چابیاں دینے کا انہوں نے ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، ایک بڑا معاملہ ہے، بڑا سیٹلمنٹ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہاں مدینہ منورہ میں ذمہ داری دی اور پھر خود بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ بیت المقدس کی طرف جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سفر ہوا ہے وہ ایک تاریخی سفر ہے۔ انتہائی سادگی سے دو چار لوگوں کو لے کے وقت کے خلیفہ، آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہے، دشمن دن سے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، وہ خلیفہ بالکل سادگی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ڈیل انہوں نے کر لی ہے۔ اپنے خادم سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، کچھ دیر تم سوار ہوگے، کچھ دیر میں سوار رہوں گا، اس طرح ہم یہ سفر کمپلیٹ کریں گے۔ اور دنیا نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب بیت المقدس کے قریب جابیہ کے علاقے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو جو غلام ہے، خادم ہے، وہ اونٹ پر سوار ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ وقت کے خلیفہ کی سادگی ہے، یہ ان کا انصاف ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقوی، ان کی پرہیزگاری۔ جابیہ کا جو علاقہ ہے وہاں مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں، جو عمراء ہیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت یزید ابن ابو سفیان ہیں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ سب وہاں جمع ہیں، اور اسی علاقے میں وہ جابیہ کا معاہدہ ہوا جس کو دا عمریہ کویننٹ کہا جاتا ہے۔ وہ جو سیٹلمنٹ ہوا، وہ جو ایگریمنٹ ہوا، وہ معاہدہ عمریہ ہے۔ یہاں مسلمان ایک طرف ہیں اور پھر بیت المقدس سے کچھ ایمبیسڈرز آتے ہیں، کچھ قاصد آتے ہیں، ان کے درمیان یہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے۔ وہ جو معاہدہ ہے، وہ جو سیٹلمنٹ ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب شرطیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ ایسے ایسے پوائنٹس ہیں جو صرف مسلمانوں کے خلیفہ کو زیب دیتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں، وہ پوائنٹ سے یہ بتلاتے ہیں کہ مسلمان کتنے زیادہ انصاف پسند ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جس کو کیپچر کیا جا چکا تھا، جس کو فتح کیا جا چکا تھا۔ کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، قتل و غارت گری نہیں، مار پیٹ نہیں، کسی کے عبادت گاہوں اور ٹیمپلز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، بالکل انصاف والا معاملہ۔ اس معاہدے میں، اس سیٹلمنٹ میں یہ بات لکھی گئی پہلے نمبر پر کہ یہ وہ امان ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یروشلم بیت المقدس کا نام پہلے ایلیا تھا، تو ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ ایک اگریمنٹ تھا، یہ ایک پوائنٹ تھا۔
اور یہ بھی لکھا گیا کہ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے، یعنی جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، ان کے ٹیمپلز کی بھی حفاظت اور ان کے بیماروں کی بھی حفاظت اور تمام مذہب کے لوگوں کی حفاظت۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ ان کے گرجاؤں میں مسلمان ٹھہریں گے، ان کے ٹیمپلز میں کوئی نہیں آئے گا، اور نہ وہ گرائے جائیں گے، نہ ان گرجاؤں کو، ان کے کلیساؤں کو، ان کے چرچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، مذہب کے بارے میں ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی فورس ان پر نہیں کیا جائے گا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ وہ اگر یہاں رہنا چاہیں تو ٹیکس دے کر بالکل آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ یہاں رہنا نہیں چاہتے تو دنیا کے جس کونے میں وہ جانا چاہیں ان کو جانے کی اجازت ہے، ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ سیٹلمنٹ ہے اور اس کے پوائنٹس ہیں جس پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ انسانیت کا، لوگوں کے حقوق کا، ان کے رائٹس کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ سیٹلمنٹ ہوا، یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے پر مسلمانوں کے بھی دستخط ہوئے، ان کی بھی سائن لی گئی، اور پھر جو ان کی طرف سے قاصد آئے تھے، ایمبیسڈرز آئے تھے، ان کے بھی سائن لیے گئے۔ اس طرح بیت المقدس کا پورا کنٹرول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ جابیہ کے اندر اس علاقے میں یہ معاہدہ ہوا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس علاقے سے نکل کے بیت المقدس کی طرف سفر کرنے لگے۔ اس سفر میں یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سفر شروع ہوا، اس میں بھی بہت ایک شاندار واقعہ پیش آیا جو ہم سب کے لیے ایک پیغام کی، ایک میسج کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جابیہ سے نکل کے بیت المقدس جانے لگے تو ان کا جو لباس تھا وہ تھوڑا سا پرانا تھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے تھے، اور بڑی سادگی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سفر کرنا چاہتے۔ تو لوگوں نے آ کے ان سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بڑے بڑے پادری، پوپ آپ کا وہاں بیت المقدس میں انتظار کر رہے ہیں، یہ لباس آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ اتنی سادگی سے مت جائیے، آپ تھوڑا سا شان شوکت کے ساتھ جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو جواب اس وقت دیا وہ آج بھی اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو بالکل کمتر لوگ تھے، ذلیل اور رسوا لوگ تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ رب العزت نے اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ عزت بخشی ہے، اسلام کی وجہ سے دنیا میں آج اللہ پاک نے ہمیں چمکایا ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ، اللہ نے جس راستے سے، جس طریقے سے، جس مذہب سے ہمیں عزت دی ہے، اس مذہب کو، اس طریقے کو، اس راستے کو چھوڑ کر اگر ہم عزت تلاش کریں گے، حکومت اور اقتدار میں عزت، اور کپڑوں میں، لباس میں، ظاہری شان شوکت میں عزت تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج بھی ہمارے لیے اس میں میسج ہے کہ عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، اسلام کو، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں ان سے، پادریوں سے، پوپ سے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہاں ایک واقعہ اور بھی بڑا شاندار واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہر میں الگ الگ جگہوں کا دورہ کر رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے وہاں کے، ان کے چرچ کی اور گرجا گھروں کی، تو ایک گرجا گھر میں اندر تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ حاکم وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ وہاں کے عیسائیوں نے خود یہ آفر کی کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے، ہم یہاں صاف صفائی کر دیتے ہیں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو کل کو کوئی اس جگہ مسجد بنانے کے لیے اصرار کرے گا کہ یہ ہمارے خلیفہ کے نماز پڑھنے کی جگہ، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ باہر گئے اور ایک دوسری جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ ایسا انصاف وہاں کے لوگوں کے ساتھ، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آج دیکھیے کہ جو دوسرے باہر سے آنے والے ہیں وہ خود وہاں کے مقامی لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان کے اپنے گھروں سے ان کو بے دخل کر کے ان کے گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا ظلم ہے، ان کی ناانصافی ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف ہے، ان کا کردار ہے۔ اس طرح بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس ہوتے ہوئے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، اور مدینۃ المنورہ جب واپس پہنچتے ہیں تو چونکہ قبلہ اول فتح ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تاریخی علاقہ مسلمانوں نے کیپچر کیا گیا، مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا گیا، اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت شاندار وہاں کے صحابہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا مدینۃ المنورہ میں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا تعلق آپ کو آج کی ویڈیو میں بتلایا گیا۔ پھر آگے کب تک یہ مسجد مسلمانوں کے کنٹرول میں رہی اور پھر کیسے عیسائیوں نے، صلیبیوں نے دوبارہ اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، یہ الگ تاریخ ہے۔ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے کیسے اس کو پھر فتح کیا، انشاءاللہ یہ آگے کی ویڈیو میں بتلائی جائیں گی یہ باتیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح بیت المقدس کا جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر یہ معلومات، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کیا آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور پھر چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیں۔